السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔
میرے بھائیوں، جمعہ کا مختصر سا وقت ہے، مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں دنیا میں بسنے والے لوگوں میں سے اکثر انسان یہ فریاد کرتے ہیں، اپنی زبان سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں پریشان ہوں۔ بولو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کوئی کہتا ہے مجھے روزی کے معاملے نے پریشان کر دیا، کوئی کہتا ہے اور اپنی پریشانی کا الزام کسی اور پر ڈالتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے اپنے بچوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے گھر والوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے بزنس والوں نے پریشان کیا۔ الغرض دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے اکثر انسان اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، اور اپنی پریشانی کا الزام کسی اور پر ڈالتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی، اب گناہ کہتے کس کو ہیں؟ ہر وہ کام جس کو اللہ نے کرنے کو کہا وہ نہ کرنا، اور ہر وہ کام جس کو اللہ نے نہ کرنے کو کہا اور وہ کرنا، یہ ہے اللہ کی نافرمانی، یہ ہے گناہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو جنم دیا ہوتا ہے، اگرچہ بچہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ بچے کو اپنے گھر سے دھکے مار کر نہیں نکالتے ہیں، بلکہ بچہ نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلا جائے، لیکن ماں باپ کی طرف سے تو محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب ماں کے دل میں اللہ نے وہ محبت ڈالی ہے، باپ کے دل میں اللہ نے وہ محبت ڈالی ہے، تو کیا اللہ اپنے بندوں سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ ضرور کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، فجر کی اذان کی آواز کو سنتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو سنتا ہے، اس کے باوجود وہ ٹھنڈی کے ڈر سے، سردی کے ڈر سے گھر سے مسجد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ میرا کوئی امتی زمین پر کسی کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتا، الغرض زمین پر ہر طرح کا گناہ کرتا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمین اللہ سے کہتی الہ العالمین اجازت دے دے، یہ وہ بندہ جس کے ساتھ تو نے کرم کا معاملہ فرمایا۔ بولو، اللہ نے کرم کا معاملہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اگر کرم کا معاملہ نہ کیا ہوتا تو ہم اللہ کے گھر میں نہ ہوتے۔ جس کے ساتھ تو نے کرم کا معاملہ فرمایا، جس کے ساتھ تو نے رحم کا معاملہ فرمایا، جس کو تو نے جوانی جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائی، جس کو تو نے دنیا میں ہر طرح کی راحت پہنچائی، اس کے باوجود یہ مؤذن کی آواز کو سن کر مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے، اس کے باوجود یہ اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے نہیں بچاتا ہے، اپنے کان کو غلط سننے سے نہیں بچاتا ہے، اپنی زبان کو غلط بولنے سے نہیں بچاتا ہے۔ زمین کہتی اللہ اجازت دے دے، اسے میں ختم کر دوں، اسے میں نگل جاؤں۔ اب اللہ کی طرف سے جواب سنو، اللہ کیا کہتے ہیں؟ زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ زمین ظاہر بات کہتی ہے کہ اللہ بندہ تو تیرا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے زمین جب بندہ میرا ہے تو اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ وہ مجھ سے معافی مانگ لے گا، وہ توبہ کر لے گا۔ اللہ فرماتے اگر وہ سچے دل سے رویا، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گال پر آنے سے پہلے، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو بولو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما اصابکم من
المصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ 2020 ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم نے کن کن حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ کئی دن تک اپنے گھروں میں قید رہے، مسجد کی نماز سے دور رہے، نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ اب 2021 میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں میرے بندو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے حالات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یعنی زمین پر جیسے اعمال ہوتے ہیں، آسمان پر ویسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ سمجھاتے، علماء تشریح فرماتے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہر چیز کو تو میں پکڑتا نہیں ہوں، بہت سارے گناہوں کو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ جیسے ہماری دکان پر کوئی ملازم ہوتا ہے تو ہم اس کی ہر چیز پر پکڑ نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو تو نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنے سارے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب بھی ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، اب بھی ہم نے اللہ کی طرف رجوع ہونے کو کبھی نہ سوچا، اب بھی ہم نے اپنی آخرت کو کبھی نہ سوچا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، شاید صورت والوں یہ بات آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جتنا فساد پھیلا ہوا ہے، دنیا کی زندگی میں جتنے حالات آئے ہیں، دنیا کی زندگی میں جتنے فتنے برپا ہوئے ہیں، یہ سب مسلمانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کورونا گھیروں کی وجہ سے پھیلا، ہرگز نہیں، بلکہ مسلمانوں کی وجہ سے، اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد عالی ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ان کی جنت تو ہمارے اعمال کی وجہ سے بگڑی ہوئی ہے، ورنہ اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں جنت نصیب فرمائی ہے، ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے کسی نے، بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں، کسی کو کوئی پریشان نہیں کرتا۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، بولو نا بے شک، اس لیے کہ اللہ کی ذات بڑی طاقت والی ہے، اللہ کی ذات بڑی طاقت والی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ اس بات کو سمجھاتے ہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، اللہ بڑے طاقت والے، بولو بے شک۔ کن فیکن کہے تو اللہ پاک کورونا وائرس اور دنیا کی تمام تکلیفوں کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بھی تو درست کر لے، ورنہ اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ فرماتے جسے میں دینا چاہوں اسے کوئی بولو چھین سکتا نہیں ہے، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے بڑی عجیب بات سمجھائی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتے میرے بندو سن لو، جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کے بارے میں ذلت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ بولو عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اللہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے، ان کی کتاب فارسی زبان میں مثنوی، جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عزت اور ذلت کا مالک کون؟ بولو
اللہ. لیکن حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے جس آدمی کو اللہ پاک ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ عزت کون دیتا ہے؟ ذلیل بھی اللہ کرتا ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے. جس آدمی کو اللہ پاک ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس آدمی کو اللہ پاک ناکام کرنے کا، دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اس آدمی کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں. پھر وہ اپنی کمزوریاں نہیں دیکھا، پیلوں کے وہ چھے، فلاڑوں کے وہ چھے، فلاڑوں کے وہ چھے، فلاڑوں کے وہ چھے، حالانکہ اپنے دل کو کبھی نہیں دیکھا کہ ہوں خود کے وہ چھو. اس کا یہ عمل اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے. اور صحیح حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں سن لو، جو کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی کوشش میں ناکام رہتا ہے، بلکہ اللہ پاک اسے گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. بولو ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی. بولو نا، ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے بہت اچھی بات کہی، جو ہم پریشان ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم. اللہ پاک نے مسلمان کو تو سردار بنایا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے میرے بندو سستی نہ کرو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سر بلند، کامیاب، غالب تم ہو، تم پر کوئی بلند ہو سکتا نہیں ہے. لیکن کون سی کنڈیشن میں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مسلمان بن جاؤ، اگر تم پکے مسلمان بن جاؤ تو فرماتے تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسا ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی راتیں کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے دین کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے علماء کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا. ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں پریشان ہو گئے، ہم دنیا کی زندگی میں تنگ ہو گئے. اور صورت والوں یہ بات معاف کرنا، میں آپ کو کھل کر کہتا ہوں، ایک غیر مسلم جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم ھدی للناس، بولو لوگوں کی ہدایت کے لیے، مومنین کی ہدایت کے لیے نہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کا کلام قیامت تک چلنے والا ہے. جو منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہو وہ اللہ کے قرآن کو لازم پکڑ لے اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم پکڑ لے. جب کوئی غیر مسلم قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے، حدیث شریف کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں. بولو بے شک. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کرے گا وہ دنیا کی زندگی میں بھی ناکام ہو جائے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی ناکام ہو جائے گا. جب ایک غیر مسلم مذہب اسلام کا مطالعہ کریں تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں. بولو بے شک.
اس لیے کہ اسلام مذہب نے اخلاق سکھلائے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرنے کو کہا ہے، کان کو غلط سننے سے روکا ہے، زبان کو غلط بولنے سے روکا ہے، ماں باپ کا ادب سکھلایا ہے، پڑوسیوں کے حقوق سکھلائے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق سکھلائے ہیں، عفت اور پاک دامنی کی تعلیم دی ہے۔ مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، اور غیر مسلم یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ مسلمان سے بڑھ کر بدتر کوئی قوم نہیں، اس لیے کہ جس قرآن میں، جس حدیث میں ہم نے اسلام کو پڑھا ہے، وہ اسلام مسلمانوں کی زندگی میں ہمیں نظر آتا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صورت والو چاہتے ہو کہ دنیا بھی بہتر سے بہتر بن جائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بن جائے؟ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ آج ایک دعا آپ کو سکھلاتا ہوں، یاد کرو گے انشاءاللہ۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون نصیب فرمائے گا۔ اس سے پہلے میں حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ وہ صحابی اس قدر سخت بیمار ہیں کہ کھڑے ہونے کی ان میں طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، پورا بدن بیماری کی وجہ سے سوکھ چکا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور صحابی سے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی سخت بیمار ہوں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، پورا بدن سوکھ چکا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابی ان بیماری کے ایام میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ اور آپ کو معلوم ہے نا بیماری میں دعا قبول ہوتی ہے، بولو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ بیماری میں اللہ سے جو بھی سوال کیا جائے اللہ پاک اس سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب صحابی نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی تھی؟ وہ دعا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دی۔ میرے محبوب میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن کل قیامت کی آخرت کی تکلیفوں سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ چونکہ ان کے سامنے آخرت تھی، ہم تو دنیا کی فکر میں پریشان ہوتے ہیں اور وہ آخرت کی فکر میں پریشان رہنے والے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کو سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگا کرو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو بھی برداشت کر سکتے نہیں ہو اور آخرت کی تکلیف کو بھی برداشت کر سکتے نہیں ہو۔ بولو دنیا کی تکلیف ہمیں برداشت ہوتی ہے؟ ارے پیر میں تھوڑا سا کانٹا چبھ جائے تو جب تک ہم نکالیں نہیں تب تک ہمیں سکون و اطمینان ملتا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی کون سی دعا مانگو؟ اب ہمارے نبی نے فرمایا وہ دعا اکثر کو یاد ہوگی، یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے صحابی یہ دعا مانگو، ربنا، اور بعض روایت میں اللہم آتنا سے بھی ہے لیکن قرآن کریم میں موجود ہے ربنا آتنا فی الدنیا، پڑھو نا ساتھ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی نے کچھ ہی دن اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ پاک نے مکمل شفا نصیب فرما دی۔ اور علماء نے فرمایا جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ڈاکٹروں کے رپورٹ کر کر کے تھک چکا ہے، ڈاکٹر اس کو جواب دے چکے ہیں، طبیب اسے جواب دے چکے ہیں، اس آیت کریمہ کا اہتمام کر لے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائے گا۔ اور اس آیت کریمہ
کریمہ کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے کون سی آیت؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا کی زندگی میں بھی چین و سکون نصیب فرمائے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی چین و سکون نصیب فرمائے گا. تو کثرت سے پڑھو گے اس آیت کریمہ کو. زیادہ نہ پڑھ سکو تو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھو گے. کہو انشاءاللہ. سورت والوں یہ آپ کو بہت بڑا خزانہ میں نے دے دیا. یہ میں نے نہیں دیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا. وہ خزانہ میں نے آپ تک بھی پہنچا دیا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے بھائیو، حالات کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اعمال کو درست کر لو. اصل اعمال کو درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس وقت چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی زندگی میں ہم پریشان ہوئے، دنیا کی زندگی میں ہم تنگ ہوئے، اس کے باوجود سورت والو دوسری باتیں تمہارے سامنے کیا ذکر کروں. ہمارے مسلمان کا حال تو یہ ہے کہ اس نے صرف نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے. حالانکہ جس نماز کی برکت سے اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کا وعدہ فرمایا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابیوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور آج مسلمان نماز سے دور ہوتے چلے گئے. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے. لیکن میرے بھائیوں، ہم نے نماز چھوڑنے کو معمولی گناہ سمجھا. اللہ پاک نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر یہ فرمان، قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ. میرے امتیوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کو نہ چھوڑنا. لیکن مسلمانوں، کم سے کم سوچو، جس رب نے 24 گھنٹے دین کے ہمیں نصیب فرمائے، کیا اس رب کو راضی کرنے کے لیے صرف 1.5 گھنٹے کی قربانی نہیں دے سکتے؟ اس سے بڑا غدار مسلمان کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں؟ آپ کو شاید میری یہ بات بری نہ لگ جاوے، میں ایک بات بڑی زبردست کہتا ہوں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سمجھانے کے لیے بات کہتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ پاک نے جانوروں سے کہا کہ جانوروں تم میرا شکر ادا کرو. بولو کس سے کہیں گے اللہ پاک؟ جانوروں سے. اور ظاہر بات ہے جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے، وہ تو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے پاس وہ شعور نہیں کہ ہم جانور کی زبان کو سمجھ سکے. ورنہ جانور جب بھی بولتا ہے وہ کس کو یاد کرتا ہے؟ اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو یاد کرتا ہے. کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو. تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا. گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا. گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا. اور کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا. اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا. اندازہ لگاؤ میرے پیارو، جس کتے کو ہم نے حقیر سمجھا، جس خنزیر کو ہم نے حقیر و ذلیل سمجھا، حدیث شریف میں موجود ہیں جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے تو کتا اور خنزیر بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے. اللہ میں کیسے منحوس جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. جب بے نمازی اپنے سر پر ٹوپی کو رکھتا ہے تو وہ ٹوپی کہتی ہے اللہ میں کیسے منحوس سر پر آئی ہوں جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں. اس لیے میرے پیارو نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو، نماز کو نہ چھوڑو، اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اور مسلمانوں، اگر کوئی وظیفے اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے. بس 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لو، مولا کریم راضی ہوگا انشاءاللہ اور حالات کو دور کرے گا انشاءاللہ. لیکن اخیری میں آپ کو ایک بات بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بہت زبردست بات ذکر کی اور اس بات کو سننے کے بعد تو انشاءاللہ ہم سب طے کرتے کہ 5 وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کریں گے انشاءاللہ.
ایک شخص فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا تو شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا. آپ نے یہ حدیث پڑھی, جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ بولو, ایمان کا. بولو نا, کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ ارے سورت والوں ڈرتے ہو, بولو نا. ہمارا یقین ہے کہ نماز پڑھنے پر اللہ ایمان کا جھنڈا نصیب فرماتے ہیں, کامیابی نصیب فرماتے. کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ ایمان کا. اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ شیطان کا. ایک شخص فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا تو شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا. اب شیطان نے دیکھا, اس نے, اور بخاری شریف میں, مولانا سے پوچھو, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ آدمی فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا 4 ٹائم کی نماز تو پڑھتے, فجر نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا, وہی ہوگا جو میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک ایک اژدہا مسلط ہوگا اور اسے مارتا جائے گا. لیکن بخاری کی حدیث میں موجود ہے, آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھا, وقت نکل جاتا ہے, شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے لعنتی, پورے دن لعنت والے رہو, میرے جیسے رہو. اور حدیث شریف میں یہاں تک موجود ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اور وہ پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, ایک شخص فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا, شیطان بھی اس کے ساتھ, بولو جلدی جلدی بولو, نکلا. شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, ظہر کا وقت ہوا, ظہر کی نماز نہیں پڑھی, عصر کا وقت ہوا, عصر کی نماز نہیں پڑھی, مغرب کی نہیں پڑھی, عشاء کی نہیں پڑھی. تو رات کو شیطان اس کے پاس آتا ہے. کس کے پاس؟ جو نماز چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا. کیا کہتا ہے؟ تارو مارو کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو. کیا کہتا ہے؟ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, ارے تو مارو جگری دوست تھئی گئے ہو, فجر بھی چھوڑی لی تھی, ظہر بھی چھوڑی لی تھی, عصر بھی چھوڑی, مغرب بھی چھوڑی, عشاء بھی چھوڑی, تو مارو جگری دوست تھئی گئے ہو. لیکن اس کے باوجود شیطان کیا کہتا ہے؟ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں, تیرا میرا کوئی کانٹیکٹ. اور یہ بات میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہتا, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ جب انسان کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے, بولو کتنی؟ اور ہر ایک کو گزرنا تو ہے, 40 سال کی عمر بھی ہوتی ہے, اللہ نے زندگی نصیب فرمائی تو وہ عمر بھی آئے گی. 40 سال کی عمر ہو جانے کے باوجود وہ اللہ کو ناراض کرتا رہتا ہے, وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا, وہ اپنے اخلاق کو درست نہیں کرتا, اپنی زبان کو غلط بولنے سے نہیں بچاتا, اپنی آنکھ کو غلط دیکھنے سے نہیں بچاتا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان اس چہرے کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے چہرے پر فدا ہو چکا ہوں. لیکن میں بات کیا کہہ رہا تھا, شیطان نے دیکھا اس نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی اور کیا کہتا ہے, تیرا میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں. ہونا چاہیے تھا مضبوط, لیکن اس کے باوجود شیطان کانٹیکٹ توڑ رہا ہے اور اس انسان کو کہتا ہے تو برباد, تو ہلاک, تو تباہ. اب انسان نے بڑا سوال کیا کہ تو مجھے کیسے برباد کہتا ہے, تو مجھے کیسے ہلاک کہتا ہے, ہلاک تو ہوا. اور میرے پیارو یہ بات بھی معلوم ہے شیطان کبھی انسان کا خیر خواہ, ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. لیکن شیطان کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, تمام کے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. بولو کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام انسان انسان مخلوق کے ایک سجدے کا انکار کیا, ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی ہلاکت والی ہو چکی, میری ساری زندگی بربادی والی ہو چکی, میری ساری زندگی تباہی والی ہو چکی. اور تو نے تو آدم کے رب کے دین رات میں 34 سجدوں کا انکار کیا ہے, معلوم نہیں تیرا کیا حال ہونے والا ہے. اور آج نہیں
تو کئی سالوں سے کرتا آیا، 20 سال کی عمر گزر گئی، 30 سال کی عمر گزر گئی، 40 سال کی عمر گزر گئی، اس کے باوجود تجھے نمازوں کی پرواہ نہ ہوئی۔ اس سے میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے۔ آج سے دل سے دعا کر لو اللہ سے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت باقی سنت پڑھ لو۔